نماز عبادت بدنی ہے اور زکوٰۃ عبادت مالی ہے۔ آدمی اگر نماز پڑھتا ہے تو وہ کسی پر احسان نہیں کرتا، اور اگر وہ زکوٰۃ دیتا ہے تو فقیر پر اس کا احسان نہیں ہے۔ نماز ایک فریض ہے، اس فرض کو اس کو بجا لانا ہے۔ زکوٰۃ بھی ایک فریض ہے، اس کو بجا لانا ہے۔ نماز اگر نہیں پڑھیں گے تو تب بھی جوتے پڑیں گے، زکوٰۃ یہ کہ نہیں دیں گے تب بھی جوتے پڑیں گے۔ نماز پڑھ کر کے میں کسی پر احسان نہیں کر رہا ہوں تو زکوٰۃ دے کر کے پھر کیوں احسان کرتا ہوں؟ مرغی کی طرح چھوٹا سا انڈا دے کر کٹ 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 کٹوست 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 یہ سلسلہ شروع کر دیا۔ 10 روپے اگر کسی اپنے چچا زاد بھائی کو دے دیا، پھوپھی زاد بھائی کو دے دیا، پھوپھی کو دے دیا، خالہ کو دے دیا جو کہ مستحقین ہے، آپ کے رشتہ دار آپ کی زکوٰۃ کے وہ زیادہ مستحق ہے، بشرطے کہ چرس میں بھنگ میں اس کو خرچ نہ کریں، ان کا حق زیادہ ہے۔ اور ان کو اگر آپ پیسے دے رہے ان پر احسان کیوں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتا کر کے لوگ فقیر کو تکلیف دے کر کے، کہ تم تو ہماری روٹیوں پر پلتے ہو، تم تو ہمارے ٹکڑوں پر پلتے ہو، تمہاری روٹی اگر میں بند کر دوں، تمہاری روٹی کو اگر میں بند کر دوں تو تو کہاں سے کھائے گا؟ جواب میں آپ یہ کہہ دے کہ اگر تیری ٹٹی بند ہو جائے تو کہاں سے ٹٹی کرے گا؟ فقیر کو چاہیے کہ وہ جواب یہ دے دے جب تیرا پیشاب بند ہو جائے تو تیرا پیشاب کون نکالے گا؟ تیری ٹٹی بند ہو جائے، تیرا پاخانہ بند ہو جائے تو کیسے پاخانہ کرے گا؟ الو کا پھٹا باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، ہوا اپنی ہوا کو روک بھی نہیں سکتا، لیکن کہتے ہیں کہ تیری روٹی کے ٹکڑے اگر میں بند کر دوں، تو سوچتا نہیں ہے کہ تعلیم یافتہ ٹھوکر کھا رہا ہے اور تجھے دستخط کرنے کا طریقہ نہیں آتا، تیرے پاس بغیر حساب کے مال ہے بلا حساب، اور وہ جو تعلیم کا مالک ہے، ڈگریوں کا مالک ہے، وہ ٹھوکر کھا رہا ہے۔ تو سوچ نہیں رہا کہ تیرے جیسے بے عقل وہ رزق سے مالا مال ہے، اور اس جیسا عقل مند اس کے پاس رزق نہیں ہے، اوپر تو کوئی خدا ہے۔ تو نے کبھی اس کو سوچا نہیں ہے کہ تیرے جیسے بے عقل اور ان پڑھ بے تعلیم، میں نے بہت سے بلوچوں کو دیکھا ہے، بہت سے سندھیوں کو دیکھا ہے بخدا، اور بہت سے پٹھانوں کو، اتنا مال ہے، لیکن آپ اگر ظاہر اس کی شکل انسان کی ہے، لیکن وہ انسانوں کے ماحول میں بھی نہیں۔ 60 سال اس کی عمر ہے، 70 سال عمر ہے، 80 سال عمر ہے۔ وجہ تی نام کے وجہ تی نام کے استخو نم سدے، آپ کا نام کیا ہے؟ یعنی انداز اس جانور کا دیکھو۔ اب 70 سال تک یہ انسان نہیں بنا، انسانوں کے ساتھ چلنا سیکھا بھی نہیں، انسانوں کی گفتگو کا انداز نہیں سیکھا، 80-90 سال کے بعد وہ کیا سیکھے گا؟ اگر اس کو 100 سال مل جائے، 70 سال 80 سال تک اس کی اصلاح نہیں ہوئی تو اس کے بعد یہ کیا کرے گا؟ اور مال اس کے پاس اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ شراب کی بوتل لگا کر کے جب مدہوش ہوتا ہے، مدہوش ہونے کے بعد وہ ہاتھ پر کتے کو بھی بریانی کھلاتا ہے، دوسرے ہاتھ پر بھی کتے گوشت کھا رہے ہیں، اور مولوی صاحب آ گیا، مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ہاں مولوی صاحب کی اچڑ تھی وہ، مولوی صاحب آپ کو آنا کس طرح ہوا؟ کہتے بابا اسامت خطہ بھی پڑھنا ہے، ہمارے پاس طلبہ پڑھتے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام نہیں ہے، مدرسہ ہے، کھانے کا انتظام نہیں ہے، 100-150 طلبہ ہے۔ ہاں کہتا خطابی ایسا وٹ پڑھندہ ہیں، طلبہ ہمارے پاس پڑھتے ہیں، ہاں، اور کتے اس کے ہاتھ پہ اس کے اپنے کتے گوشت کھا رہے ہیں، اور 1000 ایکڑ سندھ کی زمین کا مالک ہے، 1000 ایکڑ کے مالک ہے۔ اور اب اس کی عقل مندی آپ دیکھ لینا کہ کتنا بڑا عقل مند ہے۔ کہتے مولوی صاحب دعا کریس، دعا کرتا اللہ تعالیٰ کتن سا مجھے محبت میں اضافہ کرے۔ مولوی صاحب دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کتوں کے ساتھ میری محبت میں اضافہ کرے، اللہ کتوں کے ساتھ۔ تو اس پیارے رب کو کہاں بھول گیا کہ میری محبت اللہ سے ہو جائے، تو اس پیارے نبی کو کہاں بھول گیا،
تو پیارے 1.25 لاکھ انبیاء کو کہاں بھول گیا؟ تو پیارے ابو بکر عمر کو کہاں بھول گیا؟ تو پیارے قرآن کو کہاں بھول گیا؟ اور بغیرت تجھے ہوا کیا؟ اس سے بڑا بے عقل کائنات کے اندر آپ سوچ سکتے ہیں؟ مولوی صاحب دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کتوں کے ساتھ میری محبت میں اضافہ کرے۔ اللہ کا نبی آخری وقت جب جا رہا ہے تو فرماتے کہ اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اللہ مجھے اپنی مجلس میں لے جا، اللہ مجھے اپنی رفاقت نصیب فرما، اللہ مجھے اپنی زیارت نصیب فرما، اللہ مجھے جنت میں لے جا، اللہ مجھے انبیاء کی رفاقت نصیب فرما۔ سبحان اللہ، سبحان، یہ بخاری کے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں۔ وڈیرا صاحب ہمارا کہہ رہا ہے کہ مولوی صاحب دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کتوں میں میری محبت میں اضافہ کر دے۔ مولوی صاحب بھی تو میری طرح تھا، ہمارے استاد تھے قاری عبدالخالق رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کو پیارے ہو گئے، کہنے لگے کہ ادا وڈیرا صاحب میری دعا ہے کہ خدا قیامت کے دن تجھے کتوں کے ساتھ اٹھائے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کا حشر کتوں کے ساتھ کرے، انبیاء کے ساتھ نہ کرے۔ وڈیرا کے ہاتھ پہ گوشت تھے، بریانی تھے، کیا کتوں کو کھلا رہے تھے، ہاتھوں کو جھاڑا، اٹھا، مولوی صاحب کو سینے سے لگایا، کہا خدا کی قسم آج تک کسی نے ایسی دعا نہیں کی میرے لیے۔ اللہ کی قسم کسی مولوی نے، کسی تبلیغی نے ایسی دعا نہیں کی ہے جو آپ نے کی ہے۔ بولو مولوی نے اس کے لیے دعا کی یا مولوی نے اس کے منہ پہ جوتا مارا؟ مولوی نے ایسا جوتا مارا، لیکن جب بددین اور خدا کے باغی کو جب جوتے بھی پڑتے ہیں، چاہے وہ جبریل کے جوتے لگے یا اللہ کی طرف سے لگے، جہنم کے داروغے کی طرف سے اگر جوتے لگے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، بے دین ہمیشہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں۔ کہا کہ مولوی صاحب اللہ کی قسم ایسی دعا تو کسی نے نہیں کی ہے کہ اے اللہ کتوں کے ساتھ اس کو اٹھا دینا قیامت کے دن۔ ہاتھوں کو جھاڑا اور کہا بابا وٹھی مولوی صاحب کے اوتاک میں بہارے ہو، بیٹک کو کہتے ہو اوتاک، وٹھی مولوی صاحب کو اوتاک میں بہارے ہو، مولوی صاحب کو بیٹک میں بٹھاؤ، اسپیشل کھانا لاؤ، کھانا پینا، مولوی صاحب کو آم کی جوس پلا رہے، دودھ پلا رہے، مولوی صاحب کو بہترین وڈیرا کھانا کھلا رہا ہے۔ اس کے بعد وڈیرے پیسے بھی دیے، اور پیسے دے کر کے پرانی بات ہے، آج سے 40 سال پہلے کی بات ہے، جب کوٹ لالو دریا خان مریمے میں پڑھتا تھا، تو پرانی بات ہے 40 سال سے بھی زیادہ، تو مولوی صاحب کو کھلایا پلایا، خوب پیسے بھی دیا، اور اس زمانے میں یہ موبائل نہیں تھے، تو مولوی صاحب کو اپنا PTCL نمبر دے دیا کہ مولوی صاحب جب بھی راشن کی ضرورت ہو مدرسے میں طلباء کو کسی چیز کے، بس تو مجھے فون کرے، اطلاع کرو، آپ مجھے فون میں اطلاع کریں گے، سب کچھ آپ کو ملے گا۔ مولوی صاحب پیسے لے کر کے آ گئے اور ہم لوگوں کو کھلا رہا، کہتے بابا کھاؤ کتن جے لوا دعا کہو تو ہی کتن وارو آئے۔ مولوی صاحب بھی بڑا مزاقی تھا، کہنے لگے کھاؤ پیو مزے کرو، یہ کتوں والے پیسے ہیں جن کی وجہ سے تمہارا کھانا چل رہا ہے، کتوں والے۔